اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم کرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ ترجمہ: اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالفین فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نصیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کی چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 100 اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پس ہمت نہ ہوئے تو اس چوٹ پر تم کیوں ہمت ہارو۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 101 اصل الفاظ ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا۔